جزاک اللہ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن علم تمام فرمائیں کل اس سلسلے کی جو مجلس ہوگی اس مجلس میں سوسانی فرمائیں گے حسین کیسر علی بھائی، سلام مناقب پیش فرمائیں گے جناب علی صفدر، جناب فاصل نقوی اور جناب ڈاکٹر اختر ہاشمی. کل کی اس مجلس میں ہمارے حسین کو مرثیہ پڑھنا ہے اور موضوع ہے آخری جنگ کی تیاری. کل کی یہ مجلس بھی ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی. مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. گزارش کرتا ہوں مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کہ خطاب فرمائیں. آج کا موضوع ہے شبہات اور جوابات برائے تاجید ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے. پروردگار عالم اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اس
جو دابیل ہے، جو اس کی اساس ہے، اس کی رکھنے والے جناب مولانا باقر صاحب کو اللہ سے سلامتی عطا فرمائے، کی شفایابی کے لیے اور صحت کلی کے لیے بابا سے بلندر سلوات پڑھا۔ عنوان گفتگو میرے بھائی نے، میرے بزرگ نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا اور آپ سب جانتے ہیں، شبہات اور جوابات۔ شبہہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے شبہات، اور اس کی ایک جمع متشابہ اور متشابہات بھی ہے۔ اور شبہہ شبہ بھی لفظ کہا جاتا ہے، دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھیں اور شک ہو کہ یہ فلاں ہے یا فلاں، تو اس حیولہ کو شبہ کہا جاتا ہے۔ لہذا بعض لوگوں نے یہ بھوت پریت اور جن بھوت ان کو بھی شبہ کہا ہے۔ کب محسوس ہوا ہے کوئی یہاں پر کسی کی آواز ہمیں آئی ہے، کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تو کہنے لگے کہ شبہ تھا، جس کا دوسرا نام رکھ دیا جن تھا۔ جن کو بھی شبہ کہا ہے، خاص طور پہ عرب علاقوں کے لوگ جنات کو شبہ بولتے ہیں، کہتے ہیں شبہ سے متاثر ہو چکا ہے، یہ شبہ زدہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جن زدہ، وہ کہتے ہیں شبہ زدہ ہے۔ دور سے کسی کو نہ پہچاننے کے عنوان سے جب یاد کیا جائے، نہ پہچان سکے تو کہتے ہیں شبہ۔ اور شبہ یہ بھی اسی خاندان کا لفظ ہے۔ اور شبہات کسی سے اگر متشابہ ہو، کسی سے اگر مشتبہ ہو، اگر کسی سے شبیہ ہو، تو اس کیفیت کو بھی شباہت کہا جاتا ہے۔ شباہت البتہ کیفیت کا نام ہے۔ یہ الفاظ ایک خاندان کے، ایک ملتے جلتے ایک ہی قبیلے کے الفاظ ہیں۔ البتہ میں اپنے تمیزی بیان میں بھی آیت کا ترجمہ بھی عرض نہیں کر سکا۔ یہ جملہ کہہ دوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہ سوال اور ہوتا ہے، اعتراض اور ہوتا ہے، اور شبہ اور ہوتا ہے۔ شبہ کے جنرا محمد والا البتہ اس کا استعمال تقریباً ایک جیسی ملتی جلتی کیفیتوں میں ہوتا ہے۔ کہیں کوئی کہتا ہے ہمیں آپ سے سوال ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں آپ پر اعتراض ہے، کوئی کہتا ہے آپ کی بات کے اوپر ہمیں جو ہے وہ شبہ ہے۔ اور یہ مگر یہ تینوں چیزیں علیحدہ ہیں۔ سوال جلدی سوال شاگرد استاد سے کرتا ہے۔ اگر سوال کا لفظ بولا جا رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ سیکھنے کا پہلو ہے، سمجھنے کا پہلو ہے۔ اور اگر کبھی کہہ دیا جائے کہ مجھے آپ پر اعتراض ہے، بہت سارے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اعتراض ہے۔ اعتراض کبھی بھی چھوٹا بڑے سے نہیں کرتا، ہمیشہ بڑے چھوٹے پر جب کوئی جملہ کہے تو اسے اعتراض کا ایک سلمان بھیجے اور ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں، میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کسی کی۔ ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں جی ہمیں آپ پر اعتراض ہے۔ اگر ماحول مؤدب ہو، اگر ماحول مہذب ہو، اگر ماحول متبدل ہو، تو فوراً مڑ کر دیکھا جائے گا کہ تم ہو کون جو اعتراض کر رہے ہو۔ پہلے یہ تو طے کرو کہ تم کون۔ معلومات شاگرد جسے بیچارے کو خود نہیں پتا، وہ خود جانتا نہیں ہے، ابھی سیکھ رہا ہے، وہ استاد سے کہہ رہا ہے مجھے اعتراض ہے۔ اعتراض کرنے والا کبھی بھی شاگرد نہیں ہوتا، اعتراض کرنے والا استاد ہوا کرتا ہے۔ اعتراض کرنے والا بڑا ہوتا ہے چھوٹے سے۔ یہ سوال کرنے والا ہو سکتا ہے، سائل ہو سکتا ہے، مانگنے والا ہو سکتا ہے، طالب ہو سکتا ہے، کہ جو چھوٹا ہو اور بڑے سے کچھ کہہ رہا ہو۔ اور ایک کیفیت ہے وہ ہے شبہ۔ اور شبہ در حقیقت جب ہم
شبہ کے بارے میں غور کریں تو ذاتی طور پر شبہ دینی اقدار، دینی تہذیب، دینی تعلیمات میں شبہ صفحے قلب کی سیاہی کی علامت ہے۔ وہ شخص دینی معاملات میں شبہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ شبہ یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہ بنانا ہے، یہ کچھ اور اسے کچھ اور دکھایا ہے یہ کچھ اور اسے کچھ اور بتایا ہے۔ اس انداز سے اعتراض ہے، اس انداز سے رکھنا ڈالا جائے، فتنہ ڈالا جائے، اس لیے کہ شبہ ڈالنے والا کبھی مومن نہیں ہے۔ مومن کا کام ہے اعتراض کرنا، مومن کا کام ہے سوال کرنا، مومن شبہ ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ اور شبہ یعنی جو چیزوں کو ایسے مخلوط کر دینا کہ ابھی پہچاننے میں مشکل ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی در حقیقت شبہ ڈالنے والوں کے لیے کہا ہے کہ یہ فتین ہے یا تعویل کرنے والے ہیں۔ اب تعویل کرنے والا تو وہ ہونا کہ جو خود تعویل کو جانتا ہو۔ اگر تعویل کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور وہ تعویل کی غرض سے متشابہ چیزوں کا سہارا لے رہا ہو تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شاگرد ہو اور وہ اپنے استاد کو اعتراض کر رہا ہو۔ کبھی بھی تعویل کرنے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی تعویل کرنے والا جاہل ہو۔ اگر آپ کی سماعتیں بڑی جملے کے لیے آمادہ ہو، تعویل کرنے والا کبھی بھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ مجھے معاف کریں گے، تعویل کرنے والا، تعویل جاننے والا کبھی بھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر رہ رہا ہوں، جی رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جیو گے۔ یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التعویل۔ صلوات بین محمد و آلہ۔ ایک لفظ اور ہے اس تعویل کے حوالے سے، یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التعویل۔ قرآن مجید کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہر، ایک باطن، ایک الفاظ، ایک مفہوم، ایک مطلوب، ایک مفہوم، ایک جملے، ایک جملوں کی گہرائی، جملوں کا مطلب، جملوں کا معنی۔ یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے صرف الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، قرآن کے معنی کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے، اور قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نبی کو دی ہے، معنی کی حفاظت کی ذمہ داری علی کو دی ہے۔ صلوات بین محمد و آلہ محمد۔ متشابہ آیات سے متعدد افراد کے کردار کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں کچھ ہیں جو آیات محکمات ہیں، ان ام الکتاب، اور یہی اساس، بنیاد، اور یہی فارمولے اور یہی کلیات ہیں، ان سے ہٹ کر کلیہ کوئی نہیں ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات، دوسری قسم قرآن کی آیات کی متشابہات۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اب آپ طے کر لینا کہ شبہ ڈالنے والا اور سوال کرنے والا اور اعتراض کرنے والے کے قبیلے علیحدہ ہیں۔ سوال اور اعتراض کرنے والا تو مومن ہو سکتا ہے، شبہ ڈالنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں
تو تعویل کرنا ان کا کام نہیں ہو، یہ تعویل کریں، یہ جانتے نہیں ہیں تعویل کو، یہ تعویل کرنا چاہتے ہیں۔ ابتداء فتنہ، ان کا ایک کام تو یہ ہے کہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر، اور ایک کام یہ ہے کہ یہ تعویل کرنا چاہتے ہیں۔ وما يعلم تاویلہ الا اللہ، اور تعویل تو اللہ کے علاوہ، فتنے کے لیے اللہ نے اپنی طرف کوئی نسبت ہی نہیں دی ہے۔ ان کے دو کام ہیں، فتنہ پھیلانا اور تعویل کرنا۔ اس کا مطلب ہے تعویل اچھی چیز ہے، تعویل کوئی فضیلت ہے، تعویل کوئی مقام ہے، تعویل کوئی اعزاز ہے۔ تبھی اللہ کہتا ہے کہ تعویل نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے، وَرَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم میں راسخ کرا دیا ہے۔ راسخون فی العلم، جنہیں علم میں راسخ کرا دیا ہے۔ راسخون بالعلم، راسخون من علم، من العلم یا من علم، یہ نہیں کہا تھا، علماء کرام تشریف فرمائے، من بھی استعمال نہیں کیا، با بھی استعمال نہیں کیا، فی استعمال کیا ہے۔ راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہے۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں۔ مچھلی کی موت اس کا ذبیحہ نہیں ہے، مچھلی کی موت اسے اس کی گردن کاٹنا نہیں ہے، مچھلی کی موت یہ ہے کہ اسے پانی سے باہر نکالے۔ مچھلی اور پانی اور مچھلی، یہ اگر ہم کہیں تو چوری نمن کا ساتھ ہے، بڑا گہرا ساتھ ہے پانی کا مچھلی سے، خاص طور پہ مچھلی کا پانی سے۔ گویا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے، ان کا علم سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ ہے تو علم ہے، علم ہے تو وہ ہے۔ صلوات کہنے پر محمد وآلہ۔ شبہ ڈالتا ہے وہ فتین ہے، فتنہ پرور ہے، وہ معاشرے میں اضطراب ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی بچہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی موضوع بھی آپ نے دیا ہے، جناب ہمارا حسین صاحب نے پوچھا تھا نا کہ آپ کس موضوع پہ بولیں گے، انہوں نے کوئی مسلط تو نہیں کیا موضوع ہمارے اوپر، انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیجیے کون سا لفظ اس مفہوم کے لیے ہم کہتے تھے سوالات کا جواب۔ لیکن عزیزان گرامی، سوال کرتا ہے شاگرد استاد سے، اعتراض کرتا ہے استاد شاگرد پر، شبہ ڈالتا ہے فتنہ پھیلانے والا۔ تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ امام وقت سے متعلق فتین کون کون ہے؟ صلوات کہتے ذرا محمد وآلہ۔ ابھی تمیز سے اگر آپ نے شاید مجھے تمیز میں زیادہ وقت لگ جائے، مجھے مقدمہ تو بہت چھوٹا ہوا لیکن اچھا ہو جائے گا۔ البتہ اس مجلس کی کچھ خصوصیات ہیں جو کہیں اور ہمیں بہت کم ملتی ہیں، اور اس اشرے کو قائم رکھنے والے احباب کے لیے خصوصی دعا کو رہنا چاہیے، ہمیں خاص دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی جناب پروفیسر صفدر جعفر صاحب بھی ان سے قبل بھی ہمارے جو برادران پڑھ رہے تھے، کوئلیں کوک رہی تھیں۔ سلمان کے ذرا محمد اللہ، تو سب کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ پیغامات پائے جاتے تھے، اور یہ ایک طویل مدت سے ایک نظریہ ہے جس کی بقا ہے مجلس۔ اہل بیت کے نظریے کی بقا ہے نظریہ مہدویت۔ نظریہ مہدویت کو باقی رکھنا، اس کے سفر کو جاری رکھنا، اس کے سفر کو گزارتے رہنا، یہ کوئی کم کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ان جوانوں، ان بچوں کے جو بہت بڑی تعداد میں اس مجلس میں، اور پھر یہ نیٹ پر بھی اور پھر یہ ویڈیو کی صورت میں بھی دنیا سے استفادہ کر رہی ہے اس سالانہ اشرے سے، تو یہ ایک جہاد ہے، ایک تسلسل کے ساتھ ایک جدوجہد ہے یہ اشرا۔ اور آپ محسوس کریں کہ اس اشرے سے پہلے کچھ کام شروع ہوا تھا، البتہ
وقت پورے پاکستان میں کراچی میں بھی بہت سے پروگرام شروع ہو چکے ہیں. پورے پاکستان میں اس چراغ سے چراغ چل رہے ہیں. اور یہ کامیابی ہے اس نظریے کی, اس فکر کی کامیابی ہے. یہ فکر اس وقت تک کامیابی سے بہتری کی طرف نہیں جائے گی جب تک جیسے آپ کا تعاون ایسے تعاون برقرار رہے. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر شبہات ایک یہ تمیز دوسری تمیز کا دوسرا حصہ, اور وہ یہ کہ جب شک کی بات ہوتی ہے, البتہ شک اور شبہ پوری طرح مترادف نہیں ہے, کچھ قریب ہے. یعنی ہر شبہ شک نہیں ہے, ہر شبہ شک نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ بہت سے شک شبہ ہیں. کیونکہ اگر یہ قاعدہ بنا دیا جائے کہ شبہ کے اندر فتنہ ہے تو شک کے اندر ضروری نہیں ہے کہ فتنہ ہو. شک کے اندر ضروری نہیں ہے کہ فتنہ ہو, شبہ کے اندر فتنہ ہے. اور شک کی منزل اور شک کے مقصد کو یقین کہا جاتا ہے. شک ایک زینہ ہے, ذریعہ ہے, رستہ ہے, گزرگاہ ہے, اور اس شک سے جب گزر کر کوئی منزل مقصود تک پہنچے گا تو اسے یقین کہا جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ شبہ ڈالنے والا یقین بھی چاہتا ہو. شبہ کرنے والا تو فتین ہے نا, شبہ ڈالنے والا تو فتنہ پھیلانے والا ہے. شک کرنے والا ممکن ہے میری قوم میں شک کرنے والے ہوں مگر شبہ ڈالنے والے نہیں ہیں. یہ الفاظ کی صرف بحث نہیں ہے عزیزان گرامی, یہ صرف یہ نہیں کہ الفاظ کی گفتگو ہو رہی ہے, لغت پر بات ہو رہی ہے, صرف و ریب پر بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ مفاہیم ہے. اور جب تک مفہوم مجھ پر روشن نہیں ہوگا میرے اعمال بھی معین نہیں ہوں گے. مفہوم توحید سے میں اپنے اعمال کو معین کرتا ہوں, مفہوم امامت سے میں اپنے اعمال کو طے کرتا ہوں. مفہوم قیامت روشن ہوگا تو میرے اعمال طے ہوں گے. پہلے مفہوم روشن ہونا چاہیے پھر عمل روشن ہوتا ہے. لیکن شک اور شبہ کو کچھ قریب ہے, اور شک کی بہرحال ایک منزل ہے جسے یقین کہا جاتا ہے. اور شک بری چیز نہیں ہے, اگرچہ ہمارے یہاں شک بعض اوقات بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. ہاں, جو وضو کرنے میں شکی ہے, جو نماز پڑھنے میں شکی ہے, جو 8-10 تکبیرات کے بعد بھی صحیح تکبیر کو تسلیم نہ کرتا ہو, جو 4 دفعہ وضو کرنے کے بعد بھی یقین نہ ہوتا ہو کہ وضو ہو گیا ہے, یہ شکی نہیں ہے, یہ بیمار ہے. یہ نفسیاتی بیمار ہے, یہ وسوسے کا شکار ہے. وسوسہ ایک روحانی بیماری ہے, اور وسوسہ جب مولوی سے اور ممبر سے حل نہیں ہوتا تو پھر نفسیاتی ڈاکٹر ٹیبلٹ دے کر صحیح کرتا ہے. بعض اوقات تو وسوسے کا شکار مریض کو کسی حدیث, کسی بات یا کسی آیت کے ذریعے سے اس کی ہدایت دے دیتے ہیں اس کو, اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں صاحب میں وسوسہ کر رہا ہوں, میں شک کر رہا ہوں, میں مریض ہو گیا ہوں, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح پختہ ہو جاتی ہے بیماری. میں اپنے حلیے سے وابستہ افراد سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی وسوسے کا مریض آپ کے پاس آ کر کہے کہ مجھ پہ تعویذ ہو گیا ہے, مجھ پہ گنڈا ہو گیا ہے, مجھ پہ جن آ گیا ہے, تو یہ طے کریں یہ وسوسی ہے, وسواسی ہے, معافی جگہ, یہ وسواسی ہے یا بیمار ہے یا واقعی